السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الحمدللہ، رمضان کریم کا دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو آیا ہے۔ آج 20 رمضان شروع ہو چکا ہے اور ہم لوگ 20ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ 20واں روزہ ہے الحمدللہ۔ نیکیوں کا مکمل ہونا یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ 20 روزے جو ہم لوگوں نے مکمل کیے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے رمضان کا روزہ ہو، چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارے صدقات و خیرات ہوں، چاہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فریضوں کی ادائیگی کر رہے ہوں، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی نیکی انجام دے رہے ہوں، ان نیکیوں کا مکمل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور فضل و مہربانی ہے۔ کسی بھی آدمی کے اندر وہ کمال اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کو انجام دے سکے، لیکن چونکہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر جھکا کر کے نیکیوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت اور نیکبختی کی بات ہے۔ ہم لوگ بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کی رعایت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، دوسری جو نیکیاں ہیں اللہ کی طرف سے اس کو ہم لوگ پوری کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو بھی لغزشیں اور خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے 80، 81، 82، 83، 84 یعنی 80، 81، 82، 83، 84 یہ چند آیت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ سامعین اکرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے اور اس قوم کی ہلاکت و بربادی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ ساری تقریر مکہ میں چل رہی ہے، مکہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت مکہ والوں تک پہنچی اور آج یہ آیتیں ہمارے سامنے بھی تلاوت کی گئی اور ہم لوگوں نے اس کو سنا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں اللہ کی توفیق سے ان آیات کی تفسیر بھی ہم سنیں گے۔ یہاں پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا اور ان آیتوں سے جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہے اس کو اپنے عمل میں لانا اور ان آیتوں سے جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کو اپنی زندگی سے ہٹانا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، وہ ہماری موت تک ہے۔ بس جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے لیے مہلت ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی موت سے ہم گلے لگے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبرت و نصیحت کی خاطر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ مکہ والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن تمام انسان اس سے مخاطب ہیں۔ کہا کہ یاد رکھیے آپ لوگ سب لوگ مل کر کے کہ اصحاب الحجر نے رسولوں کو جھٹلایا، اصحاب الحجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر اصحاب الحجر کا مطلب پتھروں کی وادی والے، پتھروں کی وادی میں جو لوگ رہتے تھے ان کو کہتے ہیں اصحاب الحجر، اور اس سے مراد قوم سمود، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے اپنے درس قرآن میں تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ تو یہ قوم سمود ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی رسول کو بھیجا، کس کو؟ سیدنا صالح علیہ السلام کو۔ لیکن آپ آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب الحجر نے یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو، جبکہ یہاں پر صرف ایک رسول کا ذکر ہے کہ ان کے اندر صرف ایک رسول آئے تھے صالح علیہ السلام، لیکن یہاں پر کہا کہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب مفسرین اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں
ان تمام کی تعلیمات میں جو یکسانیت ہے وہ یہ کہ دین سب کا ایک ہے. طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طریقہ الگ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرنے کا طریقہ الگ تھا, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرنے کا طریقہ الگ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ ملا ہے وہ تمام طریقوں سے افضل ہے, جو ہمارے پاس صرف ایک ہی شکل میں موجود ہے. لیکن نبیوں کی جو تعلیمات رہی ہے, جو ان کے دین کے اصول رہے, وہ ایک ہی ہے. اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی قوم نے کسی ایک رسول کو جھٹلا دیا, وہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. ابھی فار ایگزامپل دیکھ لیجئے, یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو موسیٰ کا متبع کہتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسرے رسولوں کا انکار کر دیا. عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں, باوجود کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, چاہے جیسے بھی مانتے ہوں, لیکن چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے وہ مسلمانوں کے صف میں شمار نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کی تصدیق ہم کریں. ہماری شریعت کے اندر جو اصول اور قانون ہے وہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, اس میں اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا ہے مجملاً, کہ وہ سب اللہ کے رسول ہیں. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا. ان تمام کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے نبیوں کی آمد کے اوپر مہر لگا دیا کہ اب یہاں سے کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور اس کتاب کو نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اب اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے. پچھلے نبیوں کے اندر اور پچھلی نبیوں کی کتابوں کے اندر, ان کے احکام کے اندر جو باتیں اس سے میچ کریں گی اس کو ہم لے سکتے ہیں, اور جو باتیں قرآن کریم سے میچ نہیں کریں گی اس کو ہم نہیں لیں گے, وگرنہ مانیں گے سارے نبی کو کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. لیکن دوسری قوموں کا مسئلہ کیا ہے؟ دوسری قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو تو مانتے ہیں, دوسرے رسول کو مانتے ہی نہیں, کہتے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے. تو یہاں پر قوم سمود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, پتھر والے وادیوں والے لوگ یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہ کہ ایک رسول قوم صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے جھٹلایا تو تمام رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, ہم نے قوم سمود کے اندر اپنی نشانیوں کو بھیجا. ہم نے قوم سمود کے اندر اپنی نشانیوں کو بھیجا, اپنی نشانیوں کو ان کو عطا کیا. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تو ان لوگوں نے ہماری نشانیوں سے منہ موڑ لیا. نشانی کیا بھیجا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے اور ان کی جو تعلیمات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. ہمارے پاس جو احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ اور انبار ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ویسے ہی قوم سمود کے اندر جو صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو اپنی قوم کو تعلیمات دی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, جس سے ان لوگوں نے منہ موڑا. لیکن یہاں پر نشانیوں سے مراد ایک خاص نشانی ہے. ان لوگوں نے خود صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ دیکھیے اگر آپ سچے رسول ہیں, اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ایک ایسی اونٹنی سامنے والے بالکل چٹیل پہاڑ سے, سامنے والے اس چٹیل پہاڑ سے آپ ایک ایسی اونٹنی نکال کر کے دکھلائیے جو اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو, اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے فوراً یہاں پر بچہ جن دے. ایسی اونٹنی کو آپ نکال کر کے دکھلائیے. سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام اللہ سے. اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا, اور سامنے جو چٹیل پہاڑ ہے جس میں کوئی شگاف نہیں ہے, اس پہاڑ سے 10 مہینے کی حاملہ گابھن اونٹنی بالکل نکلتی ہے چرمراتے ہوئے, اور جیسے ہی وہ نیچے آتی ہے وہ بچہ جن دیتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں جس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. اب دیکھیے یہاں پر سب سے زیادہ جو غور و فکر کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ نشانیوں کا مطالبہ کرنے والے یہی لوگ, اور پھر جب اللہ کی نشانی آتی ہے تو اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں. یہ سب غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں, یہ سب غور و فکر کرنے کی باتیں. یہاں پر کمپیئر کرنے کی بات کیا ہے
کہ ہم لوگ بھی ایک نبی کی امت میں سے ہیں، اور قوم صالح علیہ السلام بھی ایک نبی کی امت تھے، یعنی قوم سمود وہ بھی ایک نبی کی امت تھے. ان کے پاس بھی اللہ نے نشانیاں بھیجی، انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی ڈینائی کیا. ہمارے پاس بھی نشانی آئی ہے. یہ ساری باتیں غور و فکر کرنے کی ہے محترم سامعین کرام. تو جب صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اونٹنی کے معجزہ کے طور پر آنے کے باوجود سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کی تعلیمات کا انکار کیا، اس کو ٹھکرایا، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. اور ٹھیک ہے ہمارے کہنے پر تم نے نکالا ہے، مانتے ہیں چلو، لیکن ہم نبی نہیں مانیں گے تم کو، اور تم نے جو بھی حکم دیا اس پر ہم لوگ عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. خیر بات ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور قانون مقرر ہوا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ جو اونٹنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کا نام دیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ رہے گی، یہ علاقے میں چرے گی، اور ایک دن اس کے پانی پینے کا ٹائم ہوگا اور ایک دن تم لوگوں کے تمام جانوروں کے پانی پینے کا ٹائم ہوگا. ایک دن یہ جانور، یہ جو ہے اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن علاقے کے تمام جانور پانی پیئیں گے. اب ایک دن جو پانی پیتی ہے اللہ کی اونٹنی، پورے پانی کو ختم کر دیتی، سارے ہریالیوں کو چر لیتی تھی. اب ان لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہوگا. ساری مصیبتیں تو خود مول لیے ہوئے ہیں، لیکن پریشانی شروع اس اعتبار سے کہ اب ہمارے جانور کیا کھائیں گے. دن بدن صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پوری تندہی کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ صالح بار بار ہم لوگوں کو توحید پڑھانے کی بات کر رہا ہے، صالح بار ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک کام کرتے ہیں، اونٹنی کو ہی فنش کریں گے. صالح تو قوم کا آدمی ہے نا، اس کو کچھ کر نہیں سکتے، قوم کا ہی آدمی ہے، اس کو کیسے کچھ کریں گے؟ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے بولنے کے لیے. تو صالح کو بعد میں دیکھیں گے، نمٹیں گے اس سے بعد میں. پہلے جو ہے اونٹنی کو ختم کریں گے. سب سے پہلے ان لوگوں نے اونٹنی کو ختم کیا، اور اونٹنی جو ہے وہ چلاتے اور ڈکراتے ہوئے چٹانوں کے پیچھے غائب ہوئی، اور پیچھے اس کا بچہ بھی بلبلاتے ہوئے چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا. اللہ کی نشانی تھی اس لیے. ادھر صالح علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ اونٹنی کو ختم کر دیا گیا ہے تو فوراً اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. تم لوگوں نے اللہ کی نشانی کے ساتھ بہت برا جو ہے ویوہار کیا ہے، صرف 3 دن اب تم لوگ رک جاؤ اور اپنے گھر میں تم لوگ فائدہ اٹھا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہونے والا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم حامیم سجدہ میں اس چیز کو بڑے ہی دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. یہ جو قوم سمود ہے جن کے ہم نے اونٹنی بھیجی، ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھلانے کی کوشش کیا، لیکن ان لوگوں نے سیدھے رستے کو پسند نہیں کیا، اندھے رہنے کو پسند کیا. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کیوں بتلا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے نہ بنے. ہمارے سامنے اگر ہدایت کا رستہ آئے، بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی اعتراض کے فوراً اس کو ماننا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. صالح علیہ السلام آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن اب رہ لو، مزے کر لو، 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. اب ان لوگوں کے قوم کا پاڑا چڑھ گیا ہے. پاڑا چڑھا اور فوراً جو ہے میٹنگ بلا کر کے بات طے کیا کرنا ہے. بس صالح کو اب فنش کرنا ہے. یہ جو نبی صالح ہیں ان کو اب فنش کرنا ہے، ان کو رہنے نہیں دینا ہے. بہت ہو گیا، حد سے آگے بڑھ گیا. اور ہر دور میں دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو ان تمام حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں جو بھی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو بالکل ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کی بات کو سچے انداز میں لوگوں کے سامنے برابر پیش کرتے رہنا چاہیے. صالح علیہ السلام نے بھی وہی کام کیا. اللہ کے دین کو پہنچا رہے اور 3 دن کا جو ہے الٹیمیٹم بھی دے دیا. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ قوم کیسی تھی؟ اللہ نے یہاں پر اس کی ایک جھلک بتلائی. دیکھیے یہاں پر اس قوم کی جھلک بتلائی کہ یہ کیسے لوگ تھے. یہ لوگ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
یہ جو قوم کے لوگ تھے لمبے چوڑے، بڑے طاقتور، پہاڑوں کو کاٹ دینے والے، اور اس کو کاٹ کر کے تراش کر کے جس طرح سے ابھی انجینئر گھر بناتا ہے، کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس سے بھی زبردست گھر بنانے والے پہاڑوں کے اندر ہی بلڈنگ بنا دیتے تھے. پہاڑ ہے، پہاڑ، اس کو کاٹ کر کے تراش کر کے ایسی بلڈنگ بناتے تھے کہ کوئی زلزلہ اس کو ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی طوفان اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ جو ہے اکھڑ نہیں سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے ان آثار کو دیکھا اور کہا کہ یہ قوم بڑی طاقتور تھی. پہاڑوں کو تلاش کر کے وہاں پر گھر بنا لیتے تھے. کیوں؟ حالانکہ کوئی بجلی نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، پھر بھی ایسا گھر کیوں بناتے تھے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ لوگ گھمنڈ اور تکبر میں، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے ہیں. اللہ نے کہا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بے خوف ہو کر کے وہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، ایسے گھر جو زلزلہ سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، سیلاب سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، طوفان سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آسمان سے بڑے بڑے پتھر برسے پھر بھی ان گھروں کا کوئی بال باقا نہیں ہو سکتا. ایسے گھروں کو وہ لوگ بناتے تھے. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی چلنے والا نہیں. یہ لوگ ایسا گھر کیوں بنائے تھے کہ کبھی ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہو، کبھی کسی طرح کا عذاب ہم لوگوں کو، کیونکہ اس سے جشت پہلے قوم عاد اس روئے زمین سے گزری تھی، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت ہوا 7 رات اور 8 دن تک بھیجا تھا. 7 رات اور 8 دن تک ایسی سخت ہوا بھیجی تھی کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو وہ سامنے تھا ان لوگوں کے، اسی لیے ایسا گھر بنایا کہ اگر کوئی طوفان بھی آ گیا، کوئی زبردست قسم کا سائیکلون بھی آ گیا، تو ہم لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے بول کر کے ایسا ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں کی یہ ساری باتیں ہو گئی اور صالح علیہ السلام کو مارنے کا پلان کمپلیٹلی کر لیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ نے زبردست چنگھاڑ کو، چنگھاڑ کہتے ہیں زبردست قسم کی آواز، ایسی آواز جو انسان کو اندر تک دہلا دے، ایسی آواز اللہ نے آسمان سے بھیجا. اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، رات کو وہ لوگ مست کھا پی کر کے سوئے اور پوری رات گزارے. اب یہ وقت ہے جو اب صبح ہونے والی ہے. اس وقت عام طور پر جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ بستروں پر سوئے رہتے ہیں. عام طور پر ہر دنوں میں آپ دیکھیں گے، ہر دنوں میں جو لوگ غافل ہیں ان لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ نیند آتی ہے. غفلت میں رہنے والے لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ نیند آتی ہے. وہ لوگ اس وقت مست سوئے ہوئے تھے. اللہ نے آسمان سے ایسی سخت چنگھاڑ بھیجی، ایسا سخت دھماکے کی آواز اللہ نے نازل فرمائی کہ جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے وہیں پر اس آواز کو سن کر کے ان کے دل کا دھڑکنا بند ہو گیا. اور دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فنش. اس کے بعد آدمی زندہ نہیں رہتا ہے. یہ جو دل ہے اگر یہ دھڑکنا بند ہو جائے، خاص طور سے کسی سخت آواز کے اٹیک سے اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو پھر آدمی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جی سکتا ہے. یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک تدبیر کی کہ ہم لوگ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ کے بالکل الٹا ایسا عذاب بھیجا کہ اتنا زبردست جو ان لوگوں نے گھر بنایا تھا وہ گھر بھی ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آیا. اور ایک ہی چنگھاڑ میں تمام کی تمام قوموں کا جو ہے بالکل ستیہ ناش ہو گیا اور سب اسی میں پڑے ہوئے سڑ گل کر کے وہیں پر ختم ہو گئے. کوئی ان لوگوں کو چھونے والا بھی نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بالکل سلامتی کے ساتھ وہاں سے بچا لیا. اللہ نے یہاں پر آگے مزید فرمایا ہے فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا، بڑے بڑے گھر بنائے تھے، ایسے گھر بنائے تھے کہ جس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا ہے، وہ گھر بھی ان کے کچھ کام نہیں آیا. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ کچھ بھی کام نہیں آیا. اتنے مضبوط اور لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے تھے وہ بھی کام نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ جو قوم سمود کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ سے تبوک جو جاتا ہے آدمی تو اسی رستے میں پڑتا ہے، آج بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جنگ کرنے کے لیے گئے، واپس لوٹ رہے تھے تو اس علاقے میں گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہاں سے پانی بھر لیا اور پانی سے آٹا گوندھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت و بربادی کا عذاب بھیجا ہے، یہاں کا پانی مت پیو.
یہاں کے پانی سے کچھ کام مت کرو. کہا کہ ہم لوگوں نے پانی بھر لیا ہے, آٹا بھی گوندھ لیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے سب کو پھینک دو, لیکن پھر کہا کہ ٹھیک ہے آٹا کو ایک کام کرو, اونٹنیوں کو کھلا دو اور پانی کو بہا دو اور پھر جلدی سے یہاں نکلو. اگر پانی چاہیے تو اس جگہ سے پانی لو جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اگر پانی لینا ہے تو اس جگہ سے پیو جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی. اور دیکھو ایسے قوم, جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے, اس قوم کے بستیوں میں اگر داخل ہونا ہو تو روتے ہوئے داخل ہو, سر کو جھکا کر کے. اور اگر رو نہیں سکتے ہو تو داخل مت ہو. ممکن ہے کہ جو عذاب ان کے اوپر آیا تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو سامعین کرام, یہ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے یہاں پر بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.